اب ہم آ جاتے ہیں جن سے روزہ ٹوٹتا ہے قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوتے ہیں. جن سے روزہ ٹوٹتا ہے قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوتے ہیں. اب وہ کیا کیا چیزیں ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں. دیکھیں، روزے کے توڑنے سے کفارہ کب آتا ہے؟ کفارہ جب آتا ہے جب کہ وہ رمضان میں روزہ توڑے. رمضان کے سوا کسی اور روزے کے توڑنے سے کفارہ واجب نہیں ہوتا، اگرچہ وہ رمضان کی ہی قضا کیوں نہ ہو. صرف رمضان کے روزوں میں اگر روزہ توڑے گا تو کفارہ واجب ہوتا ہے. باقی جو اور دنوں میں جو روزہ رکھیں گے، نفلی وغیرہ روزہ ہوں گے، یہاں تک کہ اگر پچھلے رمضان کی بھی قضا ہماری ہے یا اس رمضان کے ہمارے قضا ہو گئے تھے روزے، وہ بھی اگر ہم توڑیں گے کسی وجہ سے تو ہماری صرف قضا آئے گی، کفارہ واجب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کون سی ایسی صورتیں ہیں جن میں قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوتے ہیں. اگر کسی نے اس رمضان کے روزے کی نیت رات سے نہ کی ہو، یا کسی روزے دار عورت نے جان بوجھ کر کچھ کھا پی لیا ہو اور روزہ توڑ دیا ہو. کسی نے رمضان کے روزے کی نیت رات سے کی نہ ہو اور کسی روزے دار عورت نے جان بوجھ کر کچھ کھا لیا یا پی لیا اور روزہ توڑ دیا. اس کا روزہ تھا، اس نے روزہ توڑ دیا. اس کے بعد اسی دن اس کو حیض آ گیا تو اس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا. اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ کسی نے اگر رمضان کے روزے کی نیت رات سے ہی نہیں کی تھی، ٹھیک ہے، اس نے نیت ہی نہیں کی تھی اور اسی دن اس عورت کو جو ہے وہ حیض آ گیا، ٹھیک ہے، تو اس پر کفارہ نہیں ہوگا، کفارہ واجب نہیں ہوگا، صرف قضا ہوگی. اور اگر کسی روزے دار عورت نے جان بوجھ کر کچھ کھا لیا پی لیا روزہ توڑ دیا، پھر اسی دن اس کو حیض آ گیا تو بھی اس پر کفارہ نہیں ہوگا، قضا ہوگی. بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو جو ہے وہ حقہ سگریٹ پینے کی عادت ہوتی ہے یا کسی نفع کی غرض سے پیئیں روزے کی حالت میں. پینے سے ان پر کفارہ اور قضا دونوں واجب ہوں گے. ٹھیک ہے، چاہے وہ کسی نفع کی غرض سے پیئیں یا پھر ان کو جو ہے بہت زیادہ طلب ہو، تو اس سے یہ ہوگا کہ اگر وہ پی لیں روزے کی حالت میں تو قضا بھی آئے گیا، یعنی کہ آپ اس کے بدلے ایک روزہ بھی رکھیں گے اور کفارہ بھی واجب ہوگا. اچھا، لوبان اگر بتی وغیرہ جو ہم جلاتے ہیں، کوئی اگر اس کو جلائے پھر اس کو اپنے پاس رکھ کر سونگے تو روزہ ٹوٹ گیا اس کا. ٹھیک ہے، اگر کوئی اپنے پاس رکھ کر ان چیزوں کو سونگے گا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، تو اس پر جو ہے قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوں گے. بہت سارے لوگ ہیں جن کو جو ہے وہ سانس کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ انہیلر استعمال کرتے ہیں تو اس سے روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے. انہیلر استعمال کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اچھا، اب ہم بات کریں گے وہ چیزیں جن سے روزہ ٹوٹتا ہے اور قضا واجب ہوتی ہے. دیکھیں، کفارہ نا اس وقت واجب ہوتا ہے جب روزہ توڑنے کا جرم کامل درجے میں پایا جائے. وہ کون سی چیزیں جن سے روزہ ٹوٹتا ہے اور صرف قضا واجب ہوتی ہے؟ آفتاب غروب سے قبل اذان سن کر افطار کر دیا، یعنی غروب آفتاب سے پہلے ہی جو ہے وہ روزہ کھول لیا. یہ گمان تھا کہ اذان صحیح وقت پر ہوئی ہے اور آپ نے روزہ کھول لیا تو صرف قضا واجب ہے، کفارہ نہیں ہے. روزے دار کے حلق میں اگر زبردستی پانی یا کوئی چیز ڈالی گئی ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا، البتہ صرف قضا واجب ہوگی. ٹھیک ہے، زبردستی اگر کوئی چیز ڈالی گئی ہو روزے دار کے منہ میں یا کھلائی گئی ہو اس کو زبردستی، تو روزہ تو اس سے ٹوٹ جاتا ہے لیکن صرف قضا واجب ہوتی ہے، کفارہ نہیں ہوتا. نکسیر کا خون حلق سے پیٹ میں چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، صرف قضا آتی ہے. روزہ توڑ کر کوئی سفر پر چلا جائے، ٹھیک ہے، اس کا روزہ تھا، اس نے روزہ توڑا اور سفر پر چلا گیا تو اس سے کفارہ ساقط نہیں ہوگا، کیونکہ سفر جو ہے وہ قدرتی عذر نہیں ہے بلکہ اپنے اختیار کی چیز ہے، وہ بعد میں بھی جا سکتا تھا، لیکن وہ جو ہے اس نے روزے کو توڑا اور سفر پر چلا گیا تو اس سے اس پر کفارہ بھی واجب ہوگا اور قضا بھی آئے گی. مقیم نے رمضان کا روزہ رکھا پھر دن میں سفر پر روانہ ہو گیا تو اس کو اس دن کا روزہ توڑنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر وہ روزہ توڑ دے تو چونکہ سفر میں روزہ رکھنے کی رخصت ہے اس لیے اگر روزہ توڑے گا تو جرم کامل نہیں ہوگا اور صرف قضا لازم ہوگی. ٹھیک ہے، اگر وہ سفر میں روزہ توڑے تو کیونکہ سفر میں تو رخصت ہے نا، اس لیے روزہ توڑنے کا جو ہے وہ جرم کامل نہیں پایا جاتا تو اس لیے کفارہ نہیں ہوگا کیونکہ جرم کامل نہیں ہے اور صرف قضا واجب آئے گی. بھولے سے کچھ کھا لیا پھر اس کو یاد آیا کہ جو ہے میرا تو آج روزہ تھا میرا تو روزہ ٹوٹ گیا،
اس کے بعد پھر اس نے اور کچھ کھا لیا کہ بھئی میرا تو آج روزہ ہی نہیں رہا، میرا روزہ تو ٹوٹ گیا، اس کے بعد اس نے کچھ اور کھا لیا، تو اب اس کا روزہ جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ پہلے بھولے سے کھایا تھا تو اس کا روزہ ختم نہیں ہوا تھا، لیکن اب اگر اس نے یہ سوچ کر کھایا کہ روزہ تو میرا ختم ہو گیا تو میں اب اور کچھ کھا لیتی ہوں، تو اب جو ہے وہ اس کا روزہ بالکل ختم ہو گیا۔ اس پہ جو ہے فقط اس کی جو ہے وہ صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا، کیونکہ وہ مسئلہ نہیں جانتا تھا۔ اور اگر کوئی مسئلہ جو ہے وہ جانتی ہو اور بھول کر ایسا کرنے کے بعد آمدن افطار کر دے اور کچھ کھا لے پی لے تو اس وقت بھی صرف قضا ہوگی۔ بے اختیار اگر کسی کو الٹی ہوئی ہے، چاہے وہ کتنی مقدار میں کتنی ہی ہو، ٹھیک ہے نا، اور اس نے یہ سمجھا کہ جو ہے میرا تو روزہ جو ہے وہ ٹوٹ گیا، پھر اس نے قصدن جان بوجھ کے کچھ کھایا کہ بھئی میرا تو روزہ ہی نہیں تھا تو میرا تو روزہ ٹوٹ گیا الٹی کی وجہ سے، تو اس نے جو ہے وہ کچھ کھا لیا تو اس کا تو روزہ خیر ٹوٹ گیا، تو صرف قضا واجب آئے گی، کفارہ واجب نہیں آئے گا۔ رمضان کے مہینے میں اگر کسی کا روزہ اتفاقاً ٹوٹ گیا تو روزہ توڑنے کے بعد دن میں کچھ کھانا پینا درست نہیں ہے، سارا دن وہ روزے دار کی طرح ہی رہے۔ کسی نے رمضان کے روزے کی نیت ہی نہیں کی اس لیے کھاتا پیتا رہا، اس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا، کفارہ تو جب واجب ہوتا ہے جب وہ نیت کر کے توڑ دے۔ اگر کوئی روزہ ہی نہ رکھے اور لوگوں کے سامنے کچھ نہ کھائے نہ پیے، نہ یہ ظاہر کرے کہ میرا آج روزہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ایک گناہ کر کے اس کو ظاہر کرنا یہ بھی گناہ ہے، اور اگر وہ سب سے کہہ دے کہ میرا تو آج روزہ ہی نہیں ہے تو یہ دوہرا گناہ ہے، ایک تو روزہ نہ رکھنے کا اور دوسرا جو ہے وہ گناہ ظاہر کرنے کا۔ صحیح ہے؟ بہت سے لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ بھئی ہمارا تو روزہ ہی نہیں ہے، کھا رہے ہیں خوب، جو ہے وہ دوپہر میں بھی کھانا بن رہا ہے، ناشتہ بھی بن رہا ہے، سب کے سامنے کھا رہے ہیں، کچھ روزے دار ان کے سامنے بھی کھایا جا رہا ہے، پیا جا رہا ہے، اور کہتے تھے بھئی ہمارا روزہ نہیں، ہم تو کھائیں گے۔ تو دیکھیں، ایک تو روزہ نہ رکھنے کا گناہ، دوسرا یہ اعلان کرنے کا کہ ہمارا تو روزہ ہی نہیں ہے، تو جو ہے وہ اس کا بھی آپ کو گناہ ملے گا، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح سے نہ کریں۔ اگر آپ کا روزہ آپ نے نہیں رکھا، اول تو آپ کو روزہ رکھنا چاہیے، اگر آپ نے روزہ نہیں رکھا ہے تو یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ سب کے اعلان نہ کرتے پھریں اور جو ہے وہ سب کے سامنے نہ کھائیں، اس کا آپ کو گناہ ملے گا۔ اگر جو نابالغ بچے ہوتے ہیں وہ روزہ رکھ کر اگر روزہ توڑ دیں تو ان سے آپ جو ہے وہ اس کی قضا نہ رکھوائیں، البتہ اگر نماز کی نیت کر کے نماز توڑ دیں تو پھر ان سے نماز جو ہے وہ آپ دوبارہ پڑھوائیں، لیکن روزہ جو ہے وہ نہ رکھوائیں۔ اچانک ایسے بیمار پڑ گئے کہ اگر روزہ نہ توڑیں گے تو جان پر بن جائے گی یا بیماری بہت بڑھ جائے گی، اس طرح سے ہوتا ہے، اچانک اس طرح سے انسان بیمار پڑ جاتا ہے کہ بہت شدید کہیں درد اٹھا اور بس اب تو جو ہے وہ نہیں برداشت ہوتا، یا پھر ایسا پیٹ میں کوئی درد اٹھتا ہے جو انسان بیتاب ہو جاتا ہے یا سانپ کاٹ لے، تو روزہ توڑ دینا درست ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی کلاس، امید ہے کہ آپ کو بہت سارے مسئلے مسائل سمجھ میں آئے ہوں گے، اور جو بات سمجھ میں نہیں آئی ہے وہ آپ پوچھ سکتی ہیں، اور جو ہے وہ میسج کر کے آپ جو بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئی یا کوئی اور سوال ہے آپ کے ذہن میں تو وہ بھی آپ پوچھ سکتی ہیں۔ اس میں بہت سارے مسئلے مسائل تھے جو میں نے آپ کو بتائے۔ انشاءاللہ اگلی کلاس ہماری آئندہ ہوگی، تب تک آپ اس کا بہت اچھی طرح سے مطالعہ کریں، جو بات سمجھ میں نہیں آئی وہ پوچھ لیں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم۔